السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کرے جہاں بھی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں، اور مجھے امید بھی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ میں جا رہی تھی اپنے سسرال، تقریباً یہ صبح 9 بجے کا ٹائم ہے۔ میرے ہسبینڈ کو کسی کام سے جانا تھا اور ہمیں شامل کی ویکسینیشن کروانی تھی، اور کافی دن سے میں اپنے سسرال کا چکر بھی نہیں لگایا، تو بس اسی لیے میں آ گئی تھی اپنے سسرال۔ یہاں پہ سب سوئے ہوئے تھے، ہم نے جا کے تنگ کر دیا ان کو۔ میرے ہسبینڈ کو کام سے جانا تھا، بس پھر وہ چلے گئے مجھے ڈراپ کر کے، اور میں آ گئی گھر۔ پھر وہ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آ گئے تھے۔ یہاں دیکھ کے کمرہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا، اے سی میں ٹھنڈا کمرہ، دل کر رہا تھا سو جاؤں، لیکن بچے سونے کہاں دیتے ہیں۔ لاسٹ ویکسینیشن تھی آج شامل کی، 15 مہینے میں لاسٹ ہوتی ہے نا، تو 15 مہینے کا ہو گیا تھا شامل، بس آج لاسٹ لگنی تھی۔ یہاں میری نن چائے بنا رہی تھی، مہمان آ گئے تھے۔ میں پہنچی اور میرے پیچھے مہمان آ گئے تھے پنجاب سے، میری ساس کے رشتہ دار تھے، بلکہ میری ساس بھی گئی ہوئی تھی تو وہ بھی آ گئی تھی۔ جہاں کہاں یہ گیس کا ایشو ہو رہا ہے تو وہ بھی ہماری طرح سلنڈر ہی یوز کر رہے تھے۔ پھر یہاں پہ میرے ہسبینڈ آ گئے اور کہہ رہے تھے چلو اسکوٹی پہ چلتے۔ اسکوٹی میرے سسر کی ہے، مطلب میرے تایا ابو نے لی ہوئی ہے، تو اس کی اسکوٹی پہ پھر ہم گئے تھے۔ میں بیٹھ نہیں رہی تھی، میں نے کہا مجھے نہیں اسکوٹی پہ بیٹھنا، مجھے عجیب لگتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں چلو اچھا لگے گا، ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ پھر ہم لوگ گئے تھے ہاسپٹل، اور جاتے ہوئے میں نے شارٹس لیے تھے اسکوٹی پہ، ویسے بیٹھنے میں مزہ بہت آ رہا تھا۔ ریسنٹلی لی ہے، ان کو بھی شوق ہو رہا تھا اسکوٹی کا تو انہوں نے بھی لی ہے۔ میں نے کہا بھئی جب میں اپنی خود کی لوں گی نا پھر میں چلاؤں گی، پھر میں ایکسپیرینس کروں گی۔ اسکوٹی کا ویسے بہت زیادہ شوق ہے۔ خیر یہاں اسکوٹی کی باتیں ختم کرتے ہیں، اور تھے اپنی منزل پہ یعنی OPD۔ جو لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں نا ان کو تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ OPD میں جانا یعنی کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ شامل کی ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی، اتنی گرمی میں ذلیل بھی ہوئی ہوں میں جا کے، لیکن ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی کیونکہ شامل کو موشن ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس کے موشن صحیح نہیں ہوتے تب تک اس کو ویکسین نہیں لگ سکتی۔ تو پھر خیر شامل کی دوائی لی اور پھر ہم چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سرفراز کالونی چلے گئے تھے۔ جو حیدرآباد میں رہتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ سرفراز کالونی بالکل OPD کے ساتھ ہی ہے۔ تو وہاں سے پھر ہم نے مرغی لی، پھر ہم آگے واپس۔ ٹھنڈے کمرے میں آ کے بالکل سانس آ گیا تھا، ورنہ جتنی گرمی تھی نا باہر، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی جی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ سارا دن وہیں پہ رہے تھے، رات کو ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ اور یہ نیکسٹ ڈے کی کلپ ہے۔ کھڑکی کھلی رکھتی ہوں ہوا کے لیے، دیکھیں کتنی دھول مٹی ہو گئی۔ آپ کے گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ اور کھڑکی بند کر دیتی ہوں تو بہت زیادہ گرمی اور ہوس ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ دھول مٹی ہو گئی تھی، اور پھر یہ نشان، بس ایک دن صفائی نہیں کی تھی، میں اپنی سسرال چلی گئی، سارا دن ادھر رہ کے آئی، اور گھر کی اتنی بری حالت ہوئی ہوئی تھی، ساری پھر کلیننگ کرنی پڑ رہی تھی نا، مجھے ساری صفائی کر رہی تھی، اور پھر سب کچھ میں نے آرگنائز کر کے رکھ دیا۔ اس کے اندر نا سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ مانور اور شامیر جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز ایک جگہ پہ رہنے ہی نہیں دیتے، ہر چیز اٹھا کے کہیں پھینک دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھا کے۔ اتنا پیارا میں نے اپنا ڈریسنگ ٹیبل سجایا ہوا تھا، سارا میک اپ میں نے رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ اب جو بچ گیا ہے نا اس کو تو پھر میں نے دراز میں لاک کر کے رکھ دیا ہے، جس کی جب ضرورت پڑتی میں وہ نکال لیتی ہوں۔ یہاں میری چوڑی دان ہے، اس میں کافی ساری عرصے کی چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں جو کہ آج تک میں نے استعمال نہیں کی، مجھے بس لینے کا شوق ہے لیکن میں پہنتی نہیں ہوں۔ دیکھیں صاف کرنے کے بعد میرر کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہمیشہ ایسا ہی رہا کرے نا، خراب کیوں ہوتا ہے؟ چیزیں آرگنائز کے بعد جو لک ہی چینج ہو گئی تھی ساری ڈریسنگ ٹیبل کی۔ یہ دیکھیں یہ ونڈو ہے جو کہ میرے مین روم ہے نا اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اور یہ گلی سے شو ہوتی ہے، بالکل باہر گلی ہے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، اور اتنی دھول مٹی آتی ہے نا یہاں سے، سارا دن بس دھول مٹی آتی رہتی ہے۔ میں شارٹ لینے کے لیے جیسے میں نے موبائل کھولا نا، باہر مانور کی دوست ہانیہ تیار ہو کے آئی ہوئی تھی، کہہ رہی مانور ہے؟ میں نے کہا نہیں بچے وہ تو سوئی ہوئی ہے وہ تیار ہو کے آئی تھی کھیلنے کے لیے۔